عدالت کوفہ کا منظر، کوفہ کی فضا خاموش تھی، ایک خبر نے پورا شہر ہلا دیا۔ مولا علی علیہ السلام آج عدالت میں پیش ہوں گے اور مدعی خود خلیفہ وقت ہے۔ امیر المومنین عدالت کے دروازے پر کھڑے، نہ تخت نہ تاج، بس سچائی کے طالب۔ یہ منظر دنیا نے پہلی بار دیکھا جب انصاف نے اقتدار کو جھکا دیا۔ یہودی کا دعویٰ۔ ایک یہودی آگے بڑھا، چہرے پر غرور، یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا، لوگ حیران، ایک عام شہری خلیفہ کے مقابل۔ یہ تھا عدل علی کا امتحان۔ قاضی شورا کا سوال۔ قاضی شورا نے ادب سے پوچھا، اے علی، گواہ ہیں آپ کے حق میں؟ سوال سادہ تھا، لمحہ بھاری، اور عدالت کی فضا لرز گئی۔ امام حسن علیہ السلام اور قمبر کی گواہی۔ بیٹا، میرا حسن اور غلام قمبر گواہ ہیں۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ انصاف میں رشتہ نہیں بولتا، صرف حق بولتا ہے۔ قاضی کا فیصلہ۔ قاضی نے نظریں جھکائی، آواز کانپ گئی، اے علی، شریعت کے مطابق فیصلہ آپ کے خلاف ہے۔ پورا کوفہ ساکت، اور علی کے لبوں پر تبسم، علی کی مسکراہٹ۔ مولا علی علیہ السلام مسکرا کر بولے، قاضی، تم نے عدل کیا، میں تسلیم کرتا ہوں۔ یہ تھی وہ مسکراہٹ جس نے دنیا کو رلا دیا۔ یہ تھی عدل کی جیت، اقتدار کی نہیں۔ یہودی کی لرزاتی آواز۔ یہودی کانپ گیا، دل تھر تھرا اٹھا۔ اللہ کی قسم، زرہ علی کی ہے۔ جھوٹ ہار گیا، ایمان جاگ اٹھا۔ عدل نے کفر کو ہرا دیا۔ ایمان کا لمحہ۔ یہودی کے ہونٹوں سے کلمہ نکلا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ایک عدالت، ایک فیصلہ، اور ایک دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ زرہ کا تحفہ۔ مولا علی علیہ السلام نے زرہ لوٹائی نہیں، بلکہ تحفے میں دے دی۔ کہا، عدل دلوں کا امتحان ہے۔ یہ ہے علی کا انصاف جو روح کو چھو جائے۔ لوگوں کے آنسو۔ لوگ عدالت میں رو پڑے۔ انصاف ایسا پہلے کبھی نہ دیکھا۔ ایک لمحہ، ایک فیصلہ، ایک سبق۔ عدل علی تا قیامت زندہ رہے گا۔ درس انسانیت۔ مولا علی نے سکھایا، حاکم ہو یا عامی، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یوں اسلام کی روح ہے، یہی عدل کی حقیقت۔ وقت کے آئینے میں عدل علی۔ صدیاں گزر گئیں، مگر خوشبو باقی ہے۔ عدل علی آج بھی دلوں میں بستا ہے۔ یہ کہانی ماضی نہیں، ہر دور کے لیے روشنی ہے۔ اختتامی پیغام۔ دوستو، عدل صرف فیصلہ نہیں، یہ کردار کی سچائی ہے۔ کاش ہم بھی وہی انصاف اپنائیں جو مولا علی علیہ السلام نے ہمیں وراثت میں دیا۔